ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک یوتھ ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیمپسز میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ کیمپسز کیا ہیں؟ کیمپسز سے سرٹیفکیٹس اور ڈگریز حاصل کرنے کا ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ کیمپسز صرف ٹیکسٹ بک کے پنوں میں اور پیجز میں ڈوبنے کا نام نہیں ہے۔ کیمپسز صرف اس بات کا نام نہیں کہ صبح 10 to 5 آپ کو کسی طرح گپ شپ کر کے کینٹین میں، پارک میں گھوم کر واپس آ جانا ہے۔ کیمپسز وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ آئی لینڈز ہیں جہاں قوم کا، ملت کا، ملک کا مستقبل اور فیوچر تیار ہو رہا ہے۔ آپ کو کیمپسز کی اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک 60 سال پہلے آزادی کے بعد جب ہندوستان کی آزادی کا منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا، اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، ہندوستان کی آزادی کا روڈ میپ تشکیل کرتے ہوئے جو پورا پلان تیار کیا گیا تھا، اس کے پریفیس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ کیمپسز are the future. Campuses will decide the destiny of the Indian nation. کیمپسز وہ 4 دیواریاں ہیں جہاں ملک اور ملت کی مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں مستقبل اور فیوچر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہندوستان کے ڈاکٹرز اور انجینئرز، لائرز اور بزنس مین، بیوروکریٹس، یہ تمام چیزیں اس انداز میں انجام دی جا رہی ہیں کہ ہم کو کل کے ہندوستان کو سنبھالنا ہے۔ آج ان اسٹوڈنٹس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ ہم ایک نئے ہندوستان کی تشکیل کے لیے آگے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ ہمارے رول ماڈل صرف سچن تندولکر، مہندر سنگھ دھونی اور شاہ رخ خان اور سلمان خان نہیں۔ ہمارے رول ماڈلز وہ لوگ ہیں جنہوں نے سماج کو تبدیل کیا تھا۔ آپ خوب پیسہ کمائیے، اسلام نے آپ کو اس سے ہرگز نہیں روکا ہے۔ میں اس اسٹیج سے بالکل اس بات کی دعوت نہیں دوں گا کہ اسلام آپ کو غربت کی بات کرتا ہے۔ اسلام فائنینشیل اور اکنامک پروگریس سے روکتا ہے۔ خوب کمائیے، ایجوکیشن کو اس مقصد سے بھی حاصل کیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی کو پروسپیرس بنانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی دولت کمائی کہ اس زمانے میں اگر فوربس کی طرف سے وقت کے ملینئرز کے اور بلینئرز کی لسٹ تیار کی جاتی تو شاید یہ ٹاپ لسٹ میں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی پوری دولت کو سوشل کنسرن کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ جتنی دولت حاصل کی تھی اس سے زیادہ دولت انسانوں کی خدمت پر لٹائی تھی۔ جتنا وقت دولت حاصل کرنے پر لٹایا تو اس سے زیادہ وقت اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر خرچ کیا تھا۔ دولت کے جمع کرنے کو، ویلتھ اکومولیشن کو اپنی زندگی کا آبجیکٹو نہیں بنایا تھا، بلکہ سوشل کنسرن کو اپنی زندگی کا ایجنڈا بنایا تھا۔ اسی مقصد کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اسی مقصد کے ساتھ کیمپسز میں جائیے۔ Go beyond the textbook. Go beyond the exams and results. Go beyond the annual packages and salaries of companies. Go beyond the just memorization of your syllabus. Because Dr. APJ Abdul Kalam, ex-president of India, he had rightly said that low aim is crime. Low aim is crime. چھوٹا مقصد گناہ ہے۔ کسی اور کے لیے ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے گناہ ہے۔ آپ اس امت کا حصہ ہیں جس کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو کبھی خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ وہ اس دنیا میں آبزرور نہیں ہے، وہ اس دنیا میں پیسیو لسنر نہیں ہے، وہ اس دنیا کو، اس سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے والی ہے، اس سماج کو اپلفٹ کرنے والی ہے، اس سماج کو رائٹ ڈائریکشن اور اورینٹیشن دینے والی ہے۔